عزیز صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب اصلاح کی بات کر رہے ہیں، تو اصلاح کی جو اگلی بات ہے وہ توبہ ہے. توبہ کی اہمیت کیا ہے؟ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ اور اگر ہم اس بات پہ آ جائیں کہ ہم نے توبہ کرنی ہے اللہ کی جناب میں اور سچی توبہ کرنی ہے، تو اس کی انفرادی اور اجتماعی توبہ کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے. آمین. توبہ کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ توبہ ہم اگر ڈیوائیڈ کریں تو دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک انفرادی توبہ اور ایک اجتماعی توبہ. انفرادی توبہ وہ ہے جو میں آج بھی کر سکتا ہوں اگر میں کرنا چاہوں تو، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں سے ان تمام امور کو، تمام معاملات کو نکال لوں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، اور میں تہیہ کروں کہ میں اپنی زندگی کو بہتر کروں گا. اور اجتماعی توبہ کیا ہے کہ ایسا نظام آ جائے کہ جس میں لوگوں کے لیے دین پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے اور جس میں بدی یا برائی کرنا مشکل ہو جائے. تو توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اگر انفرادی توبہ کرتا ہوں تو مجھے اس یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا. تو اس انفرادی توبہ کا تھوڑا سا اثر تو دنیاوی طور پر میرے پہ بھی اچھا آ سکتا ہے، لیکن اصل میں وہ میری اخروی نجات کے لیے ہے. لیکن جو معاشرے کا معاملہ ہے، جو ہماری قوم کا معاملہ ہے، یہاں پر انفرادی توبہ کرنے والے اتنے ہو جائیں کہ وہ اجتماعی توبہ کے امر کو بھی کسی حد تک ایگزیکیوٹ کریں اور اللہ کا دین نافذ ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اگر دین نافذ نہیں ہے تو یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. انفرادی طور پر تو ہمیں اپنے جہاں تک میری شخصیت ہے اس پہ میں اللہ کا دین نافذ کر سکتا ہوں، لیکن اجتماعی طور پر اگر نافذ نہیں ہے اور وہاں پہ باطل کی بالادستی ہے، شیطان کی بالادستی ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، جیسے کہ آج کل بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. سود اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ جاری ہے سود کی شکل میں، اور سود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مختلف تدابیر حکومتی اور ریاستی لیول پر کی جا رہی ہیں، اور یعنی اور فحاشی جس طرح پروموٹ کی جا رہی ہے. یہ پورا کا پورا اجتماعی طور پر اگر میں اللہ کی بغاوت، ہم سب لوگ اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک توبہ کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو اجتماعی طور پر بھی ترک کیا جائے. لہٰذا توبہ اگر کرنی ہے اور اگر ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا کہ ہم پر وہ عذاب اب یا وہ سختی ہم پر نہیں آئی، تو ہمارے پاس ایک رستہ تو یہ ہے کہ ہم کہہ لو بھی ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، جو کہ عموماً اکثر ہوتا ہے، جو کہ بنی اسرائیل کا بھی یہ خام خیالی تھی نا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور ہم بڑے محبوب ہیں. تو قرآن مجید میں اس کے فوراً بعد آیا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر بتاؤ اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا تمہارے گناہوں کے سبب. انفارچونیٹلی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں اور ہماری شفاعت گارنٹیڈ ہے، لہٰذا ایزی ہو جاؤ. اس چیز نے ہمیں جو ہے ہمارے عمل میں سے جو ہے نا وہ خیر کو، دیانتداری کو، خلوص کو نکال کر ریا بھر دی، بد دیانتی بھر دی. تو میری ذاتی حیثیت میں جہاں تک ہے میں کرتا ہوں تو وہ میں بالکل مجھے آج کرنی چاہیے، لیکن اجتماعی کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اجتماعی کی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے وہ نہیں آئے گی. اور اگر آپ پاکستان کی آج کی صورتحال، ہم اب تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گا کہ دیکھیں ویسٹ میں ہمیں کچھ چیزیں اچھی نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے ویسٹ ترقی کر کے، میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے چانسلر جرمنی کی اینجیلا مارکل جو ہے وہ ان کی صدارت ختم ہوئی ہے، جس فلیٹ میں وہ تھیں شروع سے وہ آخر تک اسی فلیٹ میں رہی. کپڑے بھی محدود تھے. جرمن چانسلر یعنی کہ جرمنی کی سربراہ رہی ہے وہ اللہ کی بندی، لیکن اس نے مثال تو وہ قائم کی جو ہمیں کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان، اور ہم اپنی مثالیں دیتے ہیں 1400 سال پرانے ہمارے آباء و اجداد کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ان کا کیسا رہتا ہے، ان کا عملی نمونہ جو ہے وہ ویسٹ میں نظر آتا ہے. اور اس کو دیکھیں اب یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جو بنیادی اسلام کی جو چیزیں تھیں نا شاید کچھ چیزیں انہوں نے پک کر لی ہیں جس کی برکات ہے. نمبر 2، برطانیہ کا وزیر اعظم جو تھا بورس جانسن، اس نے استعفیٰ دے دیا. کیوں؟ صرف ایک الزام تھا اس پہ کہ اس نے کرونا کے دنوں میں جبکہ پابندیاں لگی ہوئی تھی اپنے گھر میں کوئی دعوت وغیرہ پارٹی کی، اس بنیاد پر الزام. وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں، ان میں بہت ساری برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، ان کو چھوڑیں. ابھی آپ کچھ جو انہوں نے بنیادی چیزیں لی ہیں جو کہ اسلام کی تھی اصل میں ہماری، انہوں نے اس کے ثمرات پائے ہیں، اور وہی بنیادی چیزیں جو تھیں ہم نے ان کو گھسنے نہیں دیا اپنے اندر. دیانتداری، ہمدردی، خلوص، فرض شناسی، معاملات کا معاملہ.
تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسٹوڈین بہترین دین کے ہیں، لیکن ہم صرف کسٹوڈین کی حد تک ہیں. جس دن ہم اجتماعی اگر توبہ کریں گے، دین کی اس بنیادی چیزوں کو جب ہم امپلیمنٹ کریں گے، تو پھر تو وہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، وہ کوئی قرآن مجید میں جو ہے جو کہ وہ اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے گا، زمین کے نیچے سے بھی فضل فرمائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کریں گے، اگلے 50 سال بھی یہ تمام پرابلمز، یہ تمام سیلاب آئیں گے، اسی طرح تباہی میں جائیں گے، اور مصیبتیں آئیں گی اسی طرح تباہی میں جائیں گی، اس لیے کہ ہمارے لوگ اس سنسیئرٹی کے ساتھ اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے جو سیارکاری لوگ ہیں، یہ آن اے لائٹر نوٹ بتا رہا ہوں کہ جی وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے پیسے ہم سے لیتے ہیں. یہ ایک نارم بن گیا ہوا ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے میں کسی بھی سیکولرسٹ سے کہتا ہوں، کسی بھی ملحد قسم کے دانشور سے کہتا ہوں، تو مجھے بتا دو حل کیا ہے اس کا. حل وہ وہی بتائے گا جس کے پیچھے اسلام کھڑا ہے. اگر وہ چیزیں ہم امپلیمنٹ کر لیں گے اپنے معاشرے میں، حل وہی ہے. اور اگر ہم جب تک وہ نہیں کریں گے تو ہم پھر وہ جیسے کہا گیا نا کہ منافقین کے لیے تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کے ساتھ تو بہت وکھرا سلوک ہونا ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی جو ہے ہم نے وہ جو کام کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ وہی صورتحال ہو رہی ہے.